آیات مقطعات، آیات متشابہات، تیسرے نمبر تھے آیات محکمات۔ یہ تین اقسام ہے پورے قرآن مجید میں آیات طیبات کی۔ پہلے نمبر پہ آیات مقطعات، یہ پہلی آیات جس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں الف لام میم یہ حروف مقطعات، اور الف لام را حروف مقطعات، اور میم یا صاد یا نون، یہ سارے جتنے بھی حروف آئے ہیں یہ قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہ آیات ہیں، ان کو آیات کہیں گے لیکن آیات مقطعات ہیں۔ تو دوستو آج تک قیامت تک نہ کسی نے اس کا ترجمہ کیا نہ کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھیں آپ قرآن مجید ترجمے والا اٹھا کر دیکھو، پورا قرآن مجید ترجمہ ملے گا آپ کو، لیکن الف لام میم کا ترجمہ نہیں ملے گا، الف لام را کا ترجمہ نہیں ملے گا، نور کا ترجمہ نہیں ملے گا، صاد کا ترجمہ نہیں ملے گا، الف لام را کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ میں نے پوچھا مفسر صاحب آپ نے تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ کہنے لگا جناب مولانا صاحب یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ توجہ سے سننا، میں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، میری بات کو توجہ سے سننا۔ علمی گفتگو ہے، رانا اختر نبردار صاحب کے گھر میں بیٹھ کر، رانا ہمایوں اختر کے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہو، اسی آیات طیبہ سے مصطفیٰ کی شان بیان کروں گا۔ الف لام میم کا معنی نہیں ہے، الف لام را کا معنی نہیں ہے، اور نور کا معنی نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات کا معنی، حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں جس کا نہ ترجمہ ہو، نہ اس کا کوئی مقصد ہو، نہ اس کی خدا تعالیٰ کی کوئی منشا ہو، جس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کی تشریح کیا ہوگی؟ جس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، جو ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے، تو اس کا مقصد کیا ہمیں محسوس ہوگا؟ تو دوستو نبی کے غلاموں پتا چلا یہ حروف مقطعات ہیں، جس کا معنی نہیں ہے اس سے عقیدہ بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا؟ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں جبریل جب آتا تھا تو آیات لے کر آتا تھا، حضور وہی آیت پڑھتے تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، توجہ سے سننا نوجوانوں، مصطفیٰ کے دریا سے جو خیرات لی ہے وہ خیرات آج پہنچ رہا ہے۔ مصطفیٰ سے جو بھیکاری بن کر میں نے بھیک لی ہے، کوئی بھیک آپ کے سامنے پھیلا سنو توجہ سے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل آیا، الحمد شریف بھی دے دی اور آیات طیبات بھی پہنچی، لیکن جب سورۃ بقرہ کی پہلی یہ آیت حروف مقطعات والی، کہنے لگا یا رسول اللہ، جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ کہو الف، کیا کہو؟ الف۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ نہیں سمجھے یار؟ علمی گفتگو توجہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہو الف، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے کہا لا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فہم تو میں سمجھتا ہوں۔ جب اس جبریل نے کہا الف، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جب جبریل نے کہا فہم، جبریل نے کہا لا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فہم تو میں سمجھتا ہوں۔ جب جبریل نے کہا میم، تو حضور نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں جان چکا ہوں۔ توجہ سے سننا، جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے
مصطفیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جبریل کو کہنا پڑا یا رسول اللہ جب میں نے الف لام میم کہا اس وقت آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں جانتا ہوں، وہاں تو پڑھ لیا ذالک الکتاب۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل ھذا سر بینی و بین اللہ، یہ الف لام میم کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا مقصد، اس کا معلوم ہونا یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ھذا سر بینی و بین اللہ، میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان یہ راز ہے۔ ھذا سر بینی، میرے درمیان راز ہے، و بین اللہ، میرے رب کے درمیان، میرے اور میرے رب کے درمیان یہ راز کی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بات کا رزلٹ بھی نکالو حروف مقطعات کا، مجھے بتاؤ جس کا معنی چھپا ہوا ہے الف لام میم کا، وہ چھپا ہوا میرا مصطفیٰ جانے یا خدا جانے، مجھے بتاؤ خدا کی قسم کہہ کر، اللہ کی عزت کی قسم، جو چھپا ہوا معنی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں غیب، جو چھپا ہوا ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ایک چھپے معنی کو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، اس غیب کو مصطفیٰ جانتا ہے یا غیب کو خدا جانتا ہے۔ پتہ چلا حروف مقطعات جس کو مفسر کو معنی کا پتہ نہیں، مترجم کو معنی کا پتہ نہیں، ترجمہ لکھنے والے کو معنی کا پتہ نہیں، پوری قیامت تک زور لگائے کوئی نہیں ترجمہ کر سکتا اس کا ترجمہ میرے مصطفیٰ جانتا ہے یا میرے مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ تم کہتے نبی کو علم نہیں ہے، اگر تمہیں علم ہے تو الف لام میم کا معنی بتاؤ۔ میرا نبی جانتا ہے چھپا ہوا معنی، چھپے ہوئے کو غیب کہتے ہیں، غیب کہتے ہیں چھپا ہوا جو ہو غیب ہے، لہذا پتہ چلا میرا مصطفیٰ کو غیب کا علم ہے، رب کو بھی ہے، فرق یہ ہے رب کے پاس ذاتی علم ہے، مصطفیٰ کے پاس عطائی علم ہے۔ آپ سن لیا حروف مقطعات جس کا معنی بھی نہیں، جس کا ترجمہ ہم نہیں جانتے، اس سے عقیدہ کیا بنائیں گے؟ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ جس الف لام میم کو ہم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اس کا کوئی تشریح نہیں جانتے، جس کا ترجمہ کا پتہ نہیں ہے، جس کی تشریح کا پتہ نہیں ہے، جس کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، جب جانتے نہیں ہیں تو پتہ چلا اس کا علم یا خدا کے پاس ہے یا مصطفیٰ کے پاس۔ لہٰذا اس سے عقیدہ بنانا، بولو نا بھائی، بنانا جائز ہے جس کا مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرنے والوں، ان سے پیار کرنے والوں، میلاد پڑھانے والوں سے پیار کرنے والوں، پتہ چلا جس کے ترجمے کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس سے عقیدہ کیا بنائے گے؟ ترجمے کا پتہ نہیں ہے اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ جس وقت انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی تو اس سے عقیدہ کیا بنائے گے؟ پتہ چلا حروف مقطعات سے عقیدہ نہیں بن سکتا۔ دوسرے نمبر پہ حروف متشابہات، آیات متشابہات، یہ دوسری قسم، یہ قرآن سے میں مثال دے رہا ہوں، وہ پہلی بھی قرآن سے مثال دی۔ دوسرا سنو، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں متشابہات اس کو کہتے ہیں، مقطعات اس کو کہتے ہیں جس میں نہ معنی ہو جس کا اور نہ اس کی تشریح ہو سکتی ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔ لیکن حروف متشابہات، آیات متشابہات اس کو کہتے ہیں جس کا معنی تو ہو لیکن عقیدہ نہیں بنتا، اس لیے کہ رب کی منشا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن مجید میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مجھے بتاؤ اللہ کا ہاتھ ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کا، نوجوانوں آپ بولے نا، اللہ کا ہاتھ، اللہ قرآن میں کہہ رہی ہے ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔
اگر ترجمہ نہیں کرتے کافر ہوتے ہیں. اگر مانتے ہو اللہ کا ہاتھ، اگر اللہ کا ہاتھ مانو گے شولڈر بھی ماننا پڑے گا، کندھا بھی ماننا پڑے گا. اگر ہاتھ مانتے ہو کندھا ماننا پڑے گا، کندھا مانتے ہو جسم ماننا پڑے گا. جب جسم مان لو گے تو بت بن جائے گا. پتہ چلا میرا رب جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، میرا رب بوٹھے سے پاک ہے، میرا رب ہاتھ سے پاک ہے. ید اللہ ہے. اللہ جب ہاتھ سے پاک ہے تو رب نے کیوں کہا کہ رب کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ؟ ادھر کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ، ہمیں کہتے ہیں ہاتھ سے میں پاک ہوں. سمجھی بات؟ یہ آیات متشابہات میں ہیں. ترجمہ تو کر لیں گے، اس کا ترجمہ کر لیں گے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ترجمہ تو ہو جائے گا. لیکن جو رب کی منشا ہے وہ یہ نہیں ہے، تو اس سے عقیدہ نہیں بن سکتا. جو رب کی منشا ہے وہ ترجمے میں نہیں ہے، جو ترجمے میں ہے وہ رب کی منشا نہیں ہے. جو رب کی منشا نہیں ہے تو ترجمے کو کیا کریں گے؟ پتہ چلا اس سے عقیدہ نہیں بن سکتا کہ رب ہاتھوں سے پاک. ترجمہ تو کر لیں گے لیکن یہ متشابہات میں سے ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو کافر تجھے اپنی طرح کہہ رہے ہیں ان کو آپ کہو، میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں تو سند بن جائے گی. جاؤ بابو تم کہو ابو جہل کہہ رہا ہے تجھے اپنی طرح، ابو لہب کہتا ہے تجھے اپنی طرح، اور عتبہ عتیبہ شیبہ یہ سارے کہتے ہیں کہ محمد ہماری طرح ہے. ان کو کہہ دو، قل آپ کہہ دو، آپ کہہ دو میں نہیں کہتا. رب کہتا میں نہیں کہتا، تم کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضور نے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح بشر. حضور نے کہا، رب نے خود کیوں نہیں کہا؟ رب نے خود کیوں نہیں کہا؟ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں سند بن جائے گا، لہذا محبوب تو کہہ دے. مولا کن کو کہوں؟ رب کائنات نے فرمایا جو تجھے بشر کہتے ہیں ان کو کہہ دے، ابو جہل کو کہہ دے، ابو لہب کو کہہ دے، اور عتبہ عتیبہ کو کہہ دے، شیبہ کو کہہ دے. مجھے بتاؤ حضور کہتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، آئی ایم لائک یو، میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا، اور آپ کسی کو اجازت دیں گے کہ مصطفیٰ کو کہیں کہ ابو جہل کی طرح ہے؟ دے گے اجازت کسی کو؟ کوئی سوال کرتے کہ جناب انجمن والے خود کہا ہے مصطفیٰ نے ابو جہل کو میں تمہاری طرح ہوں، ابو لہب کو کہا میں تمہاری طرح ہوں، تم اجازت دو گے کسی کو کہنے کی؟ نہیں. جواب یہ دو گے مصطفیٰ کی مرضی ہے، وہ جس طرح کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں کس نے جرأت دی؟ وہ جس طرح کہیں وہ کہہ سکتے ہیں. بشر مثلکم، جس طرح وہ کہیں کہہ سکتے ہیں. تو دوستو نبی کے غلاموں توجہ کا مقام ہے، میں کہیں بات پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا. تو دوستو اگر کوئی کہے، کوئی لڑکا اپنے والد کو کہے ابو جی نہ کہے بلکہ کہے میری امی کا گھر والا، وہ کہے گا بکواس کر رہا ہے تو، شرم نہیں آتی تجھے؟ اور بیٹا کہے گا ابو تو میری امی کا گھر والا تو ہے، وہ کہے گا بات تو سچی ہے لیکن یہ کہنے کی نہیں ہے. تجھے کس نے اجازت دی؟ اگر باپ کہے بیٹے کو کہ بیٹا میں تیرا نوکر ہوں، بیٹا میں تیرا نوکر ہوں، بیٹے کا حق نہیں بنتا کہ باپ کو کہے نوکر ادھر آؤ. بات سنو، اس کی مرضی ہے وہ جس طرح کہے، محمد کی مرضی ہے جس طرح کہے. امتی کو کس نے جرأت دی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی کی مرضی ہے وہ جس طرح کہیں. اگر انہوں نے کہا بشریت کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو میں کس نے جرأت دی، کس نے اجازت دی جو مصطفیٰ کو لٹ لگا کے کہے محمد بشر ہے؟
خواجہ محمد یارکڑی شریف کیا فرماتے ہیں؟ ادی گفتار قال اللہ ادا دیدار وجہ اللہ، ادی گفتار قال اللہ ادا دیدار وجہ اللہ، توڑے صدمے دے عبداللہ ادی اقوال کیا کچھ دی، فقط شکل بشری دا ایسو اولا جنہیں قرآن تے چولا، فقط شکل بشری دا ایسو اولا جنہیں قرآن تے چولا، مطا اکوچ پولی پھولا پٹا پڑوال کیا کچھ دی، خدا آکھا تا نہیں تھا دا، خدا آکھا تا نہیں تھا دا، مصطفیٰ کریم خدا آکھا تا نہیں تھا دا، جدا آکھا میں دل سہلا، خدا آکھا تا نہیں تھا دا، جدا آکھا میں دل سہلا، پھرا آکھا میں ککھ رہا دا، پھرا آکھا میں ککھ رہا دا، زبان مجبور کیا پوچھ دا، دل عظمو حتیوانی محمد یارکڑی شریف والا کیا لکھ دے؟ یہ مقام دوتے محمد یار وجفانی، دل عظمو حتیوانی شرابے ہوتی مستانی، دل عظمو حتیوانی شرابے ہوتی مستانی، محمد یار وجفانی وڈے جنجال کیا پوچھ دے، محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ دے، اتھا مخلوق وچ وس دے اتھا رب نال کیا پوچھ دے، پتہ چلا حروف متشابہات سے کہ اس کا معنی تو کر سکتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں بنا سکتے، عقیدہ نہیں بنا سکتے، عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے، پتہ چلا حروف مقطعات سے بھی عقیدہ بنانا جائز نہیں، حروف متشابہات سے بھی عقیدہ بنانا جائز نہیں، لیکن اگر عقیدہ بنانا ہے تو کیا ہے؟ حروف محکمات سے بناؤ، حروف آیات محکمات تیسری قسم ہے، وہ ہے حروف محکمات، آیات محکمات، جس کو عربی میں کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یہ حقیقت میں ہے، معنی بھی اسی طریقے سے، منشا رب کی بھی وہی ہے، لہذا جس میں منشا رب کی مرضی ہو، لہذا ترجمہ بھی وہی ہے، اس سے عقیدہ بنانا جائز ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، بھائیوں غلط فہمی میں نہ رہو، اگر عقیدہ بنانا ہے آیات محکمات سے بناؤ، متشابہات سے کیوں بنا رہے ہو؟ جس سے نہیں بنانا، جس سے بنانا عقیدہ جائز نہیں، اس سے عقیدہ بنا رہے ہو، جس سے عقیدہ بنانا جائز ہے وہ عقیدہ بناتے نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں عقیدہ مقطعات سے بنانا جائز نہیں ہے، حروف متشابہات سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے، حروف محکمات سے عقیدہ بناؤ۔ اگر عقیدے میں آؤ گے، آج عقیدے کی میں نے خوشبو پیش کی ہے، قرآن سے ثابت کیا حروف مقطعات، حروف متشابہات، حروف جو ہے نا محکمات، اس کی انٹرپریٹیشن تشریح کی ہے آپ کے سامنے، آپ حضرات کو عقیدے کی بات بتائی۔